अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं बहुत ही प्यारी एक ऐसी हस्ती की बात करूँगी जो कि आपके घर में भी होगी और मेरे घर में भी है। माँ जैसी एक अनमोल हस्ती। इस पर एक मुझे बहुत ही प्यारी नज़म यानी कि नज़र पड़ी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। माँ एक अनमोल नेमत, माँ एक अनमोल नेमत, माँ दी गोद जन्नत दा झूला, माँ दी गोद जन्नत दा झूला, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਵਸਦਾ ਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਵਸਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਏ, ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਏ ਵਾਂਗ, ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਏ ਵਾਂਗ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਰੰਗ। ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਰਿਆ ਵਰਗੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਰਿਆ ਵਰਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ ਵਗਦੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਵੇ, ਮਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਡੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਏ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਏ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਾਹ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਏ ਸਾਡੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਕਾਰ ਦਵੇ ਜੇ ਤੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣ। आज मेरा मौजू है माँ की शान। पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है और यकीनन इतनी मीठी ज़ुबान है कि यकीन करें बोलते हुए भी ऐसे जैसे अल्फाज की शरीनी मुँह में ही घुल जाती है।
ماں کی شان واقعی کسی شان کے برابر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی ایک دفعہ دن میں زیارت کر لی، ان کو خوشی سے دیکھ ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج جتنا ثواب واجب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ماں کی اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان جن لوگوں کے پاس ہے وہ ان کی اتنی قدر کیا کریں کہ بس حد ہی ختم ہو جائے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی ایک آپ بیتی سناتی ہوں کہ یقین کریں میرے سن کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری ایک عزیزہ ہیں، یعنی کہ جاننے والی، محلے کی رہنے والی ہیں، تو ان کے بیٹے نے ان کو اپنے گھر سے یعنی کہ نکال دیا، تو اتنی ان کی انسلٹ کی اور اتنی ان کو تانے مینے دیے۔ حالانکہ اس کے بیٹے نے اس کو رمضان میں عمرہ بھی کروایا، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی بھی کی کہ انہیں گھر سے ہی نکال دیا۔ اب وہ اپنی دوسری بہو کے ساتھ رینٹ پہ رہتی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان بیٹوں کو ماں اتنے لاڈوں سے جب یہ ہوتے ہیں تو ان کی دفعہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، ان کی دفعہ جو ہے وہ خوشیاں کی جاتی ہیں، ان کی دفعہ اتنے لاڈ لڈائے جاتے ہیں کہ ماں یعنی کہ جس نے اپنے بیٹوں کی قدر وہ اتنا کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو بھی نہیں اتنی قدر کرتی۔ حالانکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اتنی میں کہتی ہوں شفیق ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ بہت ہی زیادہ۔ میں نے اپنی فیملی میں یقین کریں اپنی یعنی کہ دیکھی ہیں بچیوں کو تو ہماری فیملی میں اتنی بچیاں یعنی کہ ماشاءاللہ اتنی احساس کرنے والی، ماں باپ کا احترام کرنے والی بچیاں ہیں، تو بیٹوں کو دیکھیں تو وہ بڑے لاپرواہ سے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی طرف سے وہ اتنا جذبہ رکھتے، نہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ماں جیسی ہستی، ماں خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی۔ ماں خود گیلے پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے تاکہ اس کو سردی نہ لگ جائے، تاکہ یہ بیمار نہ ہو جائے۔ ماں کا دل تو اتنا نرم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ماں ویسے اپنے سب بچوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں میں سے سب سے زیادہ کون سا بچہ پیارا لگتا ہے، تو میں تو کہتی ہوں میرے یعنی کہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی کے لیے اپنا ایک پیار رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جیسے مجھے اپنے سب بچوں سے پیار ہے، ہر ماں اسی طرح پیار کرتی ہے۔ اب میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی، یقین کریں ماں اتنا رو رہی تھی، اس کے بیٹوں نے اس کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ وہ کہتی ہے میں اپنی زندگی میں اتنی خوشحال تھی، میرا اپنا گھر تھا، میرے میاں کے فوت ہونے کے بعد میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے۔ تو آپ نے حساب دینا ہے اپنی جنت کا، آپ کی بیویوں نے نہیں۔ تو آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ اسی طرح ایک میں نے واقعہ سنا کہ ایک یعنی کہ میاں بیوی جو تھے آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے کہ وہ سسر کو یعنی کہ کھانا نہیں پوچھتی تھی اور اپنے میاں کو کہتی تھی اس کو گھر سے نکالو۔ ایک دن اس نے بیوی کے پیچھے لگ کے تو اس کی چارپائی گلی میں رکھ دی۔ تو اب پوتا جاتا تھا ان کے پاس، تو پوتا پتہ کیا اس سے بات کرتا تھا، کہتا تھا دادا ابو آپ یعنی کہ ادھر آ گئے ہیں تو جب میں بھی بڑا ہوں گا تو پھر میں پاپا کی چارپائی ادھر کر دوں گا۔ یعنی کہ بچے جو بڑوں سے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ تو یہ تو لکھی پڑی بات ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو آپ جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ ریٹرن ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گا، کیونکہ کوئی انسان اپنے یعنی کہ کیے کا ہی بھگتتا ہے، اپنی جو ہے وہ خود ہی سزا تیار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بڑوں کا احترام کریں، ماں ہے چاہے باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کو اپنی گود میں اٹھا کر یعنی کہ پورا حج اور عمرہ کروایا ہے، کیا میرا حق ادا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو تم نے اس کی ایک درد کا بھی ابھی حساب پورا نہیں کیا۔ تو ماں باپ کی تو آپ ایک ایک یعنی کہ جو اذیت ہے، جو ایک ایک تکلیف ان پر گزرتی ہے، ان کا ہی حساب نہیں دے سکتے۔
तो आप अपने आप को किस तरह बरी समझ लेते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा के फ़र्ज़ों में खड़ा होता और वो मुझे आवाज़ देती कि मोहम्मद, तो मैं लब्बैक कहता और मैं नमाज तोड़ के अपनी माँ का यानी कि कहना मानता, उनकी बात सुनता। ये जिनकी माएँ नहीं होती, चाहे शायद उनके दिलों में ज़्यादा एहसास बढ़ जाता है, और जिनके पास होते हैं माँ बाप, वो उनकी कदर ही नहीं करते। तो अल्लाह का जिसने रूप देखना हो ना, वो अपनी माँ को आँख भर कर देख लिया करे, अपनी माँ की गोद में सर रख के देख लिया करे कि कितना सुकून मिलता है। माएँ तो दोबारा नहीं मिलती, ये वो हस्तियाँ हैं जो चली जाती हैं तो मुड़कर वापस नहीं आती। मेरे कहने की बात ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको माँ-बाप की ज़रूरत होती है। माँ उनकी बंद ज़ुबानों से भी उनकी भूख को पहचान लेती है। माँ उनके इशारों से भी उनकी बातों को समझ जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, शादीशुदा होते हैं, वो माँ-बाप को पता क्या कहना शुरू कर देते हैं, आपको तो समझ ही नहीं आनी, आपको तो बात का पता ही नहीं चलता। यानी कि वो समझते हैं कि ये अब बड़े हो गए हैं तो इनकी अकल भी ख़त्म हो गई है। हालाँकि वो अपनी सारी जो होती है ना एनर्जी इन बच्चों पर सर्व कर देते हैं। जो अपनी सारी अकल होती है इन बच्चों में डाल देते हैं, तो फिर वो बेअक्ले हो जाते हैं। खुदारा अपने माँ-बाप की इतनी नाक़दरी ना करें कि क़यामत वाले दिन आपको इसका इतना दुगना हिसाब देना पड़े कि आप वो हिसाब चुका ही ना सकें। अपने माँ-बाप को अपने सरों का ताज बनाएँ। अपने माँ-बाप की इस तरह कदर करें, इस तरह हिफ़ाज़त करें, जिस तरह उन्होंने आपको बचपन में पाला था, जिस तरह उन्होंने बचपन में आपको सँभाला था। अब आपका टाइम है। कहते हैं ना कि एक माँ और एक बाप 8 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन उन आठों से एक माँ-बाप नहीं पाला जाता। तो खुदारा उतना ज़र्फ़ लाएँ जितना माँ-बाप का ज़र्फ़ आपके छोटे होने पर होता है। अगर वो आपको कहीं कूड़े में फेंक दें, अगर वो आपको कहीं यानी कि दरबदर कर दें, आप दुनिया में आते ही मर जाओ, तो क्या आप उनको पकड़ सकोगे? लेकिन वो खुदा के खौफ़ से यकीन करें आपको दुनिया में लाते हैं और आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं। आपकी शादियाँ इतने चाव से करते हैं कि आप अपनी बीवियों के पीछे लग के तो आप अपने माँ-बाप की नकदरी करते हैं। तो खुदारा अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक किया करें। माँ की शान देखनी है तो उन लोगों को भी देखा करें जो माँ-बाप की दुआओं से तिनके से आसमान तक पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला उनको इतने भाग लगा देता है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इज़ाफ़ा कर देता है, जो माँ-बाप से दिल से खुलूस से मोहब्बत करते हैं। माँ-बाप जिन घरों में हों और उनकी तो दुआएँ ही इतनी होती हैं, सारा दिन माँ-बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता, और अगर आप माँ-बाप को छोड़कर पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं, तो आपकी बड़ी बदकिस्मती है कि आपके घर में अपने बुज़ुर्ग हैं और आप गैरों से जाके दुआ करवाते हैं। वहाँ पैसे देते हैं, उनको खुश करते हैं, लेकिन घर में माँ-बाप जो हैं, वो आपकी एक अच्छे बोल के लिए बैठे होते हैं। माँ-बाप तरस रहे होते हैं कि आप उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें, लेकिन आप पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। उन लोगों की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं, लेकिन माँ-बाप का अदब नहीं करते। बड़े ऐसे लोग होते हैं जो कि दिखावा करते हैं, लोगों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, लोगों के साथ इतना मिलन-जुलन उनका अच्छा होता है, लेकिन अपने घर में अपनी माँ के साथ इतनी बदज़ुबानी करते हैं। कहते हैं ना कि जब आप माँ-बाप के साथ बदज़ुबानी करते हैं, तो आपकी उम्र कम कर दी जाती है, आपकी उम्र को घटा दिया जाता है। माँ-बाप का बेअदब कभी भी फलाह नहीं पाता, माँ-बाप का बेअदब कभी भी जन्नत की खुशबू भी वो अल्लाह पाक उसको उसकी खुशबू से भी महरूम रखेगा, वो उसकी खुशबू को भी नहीं पा सकेगा। जन्नत की खुशबू हालाँकि इतनी कोसों मील दूर तक फैली होगी, लेकिन माँ-बाप के बेअदब के लिए वो भी यानी कि उसके सूंघने तक नहीं जाएगी। तो खुदारा अपने माँ-बाप की कदर करें, जिनके हैं वो भी कदर करें और जिनके नहीं हैं
وہ بھی ان کی جا کے قبروں کی زیارت کیا کریں، ان سے بات چیت کیا کریں، چاہے وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی روحیں آپ کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ بعض میں نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا تو ان کو کھانا بھی نہیں پوچھتے، ان کو یعنی کہ کوئی روٹی نہیں پوچھتے، کوئی کپڑے نہیں بنا کر دیتے، اور جیسے ہی فوت ہوتے ہیں تو ساتھ ہی کل چلیسواں اور جمعرات کی روٹیاں لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے ترس کر مرے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنا ایمان ٹھیک کریں۔ جب تک آپ کا ایمان ٹھیک نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، دین آپ کے مطابق نہیں ہے، آپ کو دین کے مطابق چلنا ہوگا، کیونکہ میرے نبی محمد مصطفیٰ نے اگر کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے تو ان کی زندگی میں کریں، نہ کہ ان کے فوت ہونے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب فوت ہوا تو اس کے منہ پر چھرا لگا دیا کہ کھاتا ہوا ہی مرا ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ کھا کر مرا ہے کہ ترس کر مرا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کی دکھاوے سے محبت سے بچیں، دکھاوے والی محبت نہ کریں ان سے، دل سے ان کا احترام کریں، دل سے ان کی چاہت کریں۔ اگر انہوں نے آپ کی دل سے چاہت نہ کی ہوتی تو آپ کبھی بھی بڑے نہ ہوتے، اگر انہوں نے دل سے آپ کی چاہت نہ کی ہوتی تو آپ بھی دنیا میں در بدر بھٹک رہے ہوتے۔ اب کئی ایسے عیدی سینٹر ہیں جہاں پر لوگ بچے پیدا کر وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اگر سب لوگ اسی طرح کریں تو آپ کو ایک نام دینے والا کوئی نہ رہے، آپ کی شناخت کوئی نہ بنے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کا احسان جانیں، جنہوں نے راتوں کی نیندیں خراب کر کے، جنہوں نے دھوپ چھاؤں نہ دیکھ کے کمائی کر کے آپ کو بڑا کیا، اور آپ نے بڑے ہو کر ان کو اولڈ ہوم بھیج دیا۔ تو کتنی یعنی کہ یہ شرم والی بات ہے کہ ماں باپ کو آپ اس طرح کرتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں میں سے کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے تو آپ تو ان کے آگے اف تک بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم اپنے بچوں سے کبھی کہیں نا کہ ہمیں پانی پلا دو، اور اگر کوئی بچہ نکاہت کرے یا کہے نا کہ نہیں ماما میرا دل نہیں کر رہا، میں سونے لگا ہوں، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تو جب یہ بچے راتوں کو اٹھ کر ماؤں کو جگاتے ہیں یا پانی مانگتے ہیں، یا کوئی ٹھیک نہیں ہے تو ماں میڈیسن دے رہی ہے، ساری ساری رات جاگتی ہیں مائیں، تو یہ تو ان کا نعم البدل بھی نہیں دے سکتے۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں، تو لہٰذا اپنی ماں کی قدر کریں۔ میری ویڈیو سے اگر کسی ایک کے دل میں بھی کوئی اچھی بات اتر جائے تو میں سمجھوں گی کہ میرا حق ادا ہو گیا، کیونکہ میری ماں نہیں ہے، شاید میں اس لیے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں، اور اگر آپ کی ہے تو آپ اس کی قدر کریں۔ میں اب سوچتی ہوں کہ کاش میری ماں میرے گھر آئے، مجھ سے ملے، میں اس کی گود میں بیٹھوں۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے الحمدللہ، لیکن ان کی قدر و قیمت میں نے ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ کی، اور اب ان کو مس بھی بہت کرتی ہوں۔ لیکن میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کے پیاروں کو، آپ کے عزیزوں کو اگلے جہان میں ضرور ملا دوں گا۔ تو میں اس وجہ سے ان کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو بخشتی ہوں، اور جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میرا ثواب میری ماں میرے باپ دونوں کو پہنچ رہا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسے ذریعے بنائیں جس سے آپ کے ماں باپ کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ ہماری بھی آخرت اچھی کرے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکیں، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی اور اگر وہ وفات پا گئے ہیں تب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھا پڑھایا قبول کرے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی سی جو یہ نیکی کی کاوشیں ہیں، اللہ انہیں بہت بڑے بڑے پہاڑ بنا دے اور ان کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کر دیا کریں، تاکہ جس پر بھی یہ باتیں اثر کر جائیں ان کی زندگی بدل جائے۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے گھنٹی کو ضرور بجا دیا کریں تاکہ نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔